السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، نظموں کا سلسلہ جاری ہے۔ لاسٹ لیکچر میں ہم لوگ مخدوم محی الدین کی خوبصورت سی نظم ایک پیغام، ایک درد انگیز دل کی صدا مخدوم محی الدین کی ہم لوگ اندھیرا اس عنوان سے نظم کو ہم نے پڑھا تھا۔ آزاد نظم ہے، جیسے آپ واقف ہیں نظموں کے مختلف اقسام ہیں، قافیہ، ردیف، بحر، ان چیزوں کی پابندی کی بنیاد پر نظموں کی قسمیں پڑھی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ بین الاقوامی اقسام بھی ہیں، ہائیکو وغیرہ۔ اندھیرا جو نظم لکھی گئی ہے یہ ایک آزاد نظم ہے جس میں قافیہ اور ردیف کی پابندی نظر نہیں آتی۔ مخدوم محی الدین کا تعلق ترقی پسند تحریک سے رہا ہے۔ ترقی پسند تحریک نے ادب برائے زندگی کا نعرہ دیا ہے۔ ادب برائے ادب سے انہوں نے احتراز کیا، اس کی مخالفت کی، اس نظریے کی، اور ادب سے زندگی کو جوڑا۔ ان کا نظریہ یہ رہا کہ ادب کا کام زندگیوں کو سنوارنا ہے، زندگیوں کے دکھ اور درد کو پیش کرنا ہے، اس کے مسائل کو حل کرنا ہے۔ ادب انسان پڑھتا ہے اور ادب کے تاثرات اس کے قلب پر قائم ہوتے ہیں، لہذا ادب کا کام یہ ہے کہ انسان کے لیے ایک فکر انگیز ماحول میسر کرے، اس کے لیے سوچنے اور سمجھنے، حالات کو سمجھنے کے لیے بھی جو ہے ماحول بنانے کا کام ادب کے لیے لازم قرار دیا ترقی پسند تحریک نے۔ اسی لیے ان لوگوں نے ادب برائے ادب کی بجائے ادب برائے زندگی کا نعرہ دیا۔ دراصل یہ روس کی جو مزدور تحریک تھی، کارل مارکس کے جو نظریات تھے، اسی کا پرتو جو ہے، اسی کا عکس جو ہے ہمیں ترقی پسند تحریک میں نظر آتا ہے۔ وہی درد انسانیت کا، یہ ان لوگوں کے بارے میں نظم لکھی گئی ہے جو دنیائی ہوس، ممالک کی چاہ، اور یہ ایسی چاہ، دنیا کی یہ ایسی ہوس کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان انسانیت کی سطح سے بہت نیچے چلے جاتا ہے، جنگ و جدل کرتا ہے، قتل غارت گیری کرتا ہے، لیکن اس سے ہونے والے نتائج سے بالکل جانتے بوجھتے ہوئے بھی اپنے آپ کو بے خبر رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ رات ہے، اندھیرا ہے، مایوسی ہے، ظاہری بات ہے رات کے پاس اس کا اپنا کچھ نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے رات کے ہاتھ میں ایک کاسہ دریوزہ گری۔ کاسہ کہتے ہیں وہ برتن جس میں فقیر مانگتا ہے گھروں پر جا کر، اور رات کیا کر رہی ہے؟ وہ وہی کاسہ لے کر گداگیری کر رہی ہے، فقیری کر رہی ہے۔ یہ چمکتے ہوئے تارے، یہ دمکتا ہوا چاند، بھیگ کے نور میں، مانگے کے اجالے میں مگن۔ رات کے پاس یہ جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے، چاند، ستارے، روشنی، یہ اس کی اپنی نہیں ہے، بس یہ جو کچھ بھی ہے یہ بھیگ کے مانگے ہوئے ہیں۔ اور یعنی چاند سے بھیک مانگی روشنی اس نے، ستاروں سے بھیک مانگی رات نے روشنی، اور اسی کی روشنی میں، اسی کے نور میں رات اس کے اجالے میں جو ہے مگن ہے۔ یہی ملبوس عروسی ہے، یہی ان کا کفن۔ رات کا کیا ہے؟ یہ ملبوس، لباس ہے۔ عروسی وہ لباس جو دلہن شادی کے دن پہنتی ہے، اور یہی اس کا بھی کفن ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے رات کا بھی یہی کفن ہے، کیونکہ اس اندھیرے میں وہ مرتے ہوئے جسموں کی کراہ رات کا وقت ہے، اور جس میں مر رہے ہیں، انسانیت دم توڑ رہی ہے، اور دم توڑتے ہوئے اس کی درد انگیز آوازیں کراہ جو ہے چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے۔ وہ عزازل کے کتوں کی کمیگاہ جہاں پر وہ رہتے ہیں، عزازل کہتے ہیں شیطان کو۔ وہ لوگ
جو اپنے آپ کو انسانیت کا بہت بڑا رہنما و رہبر بھی بتاتے ہیں، وہ لوگ جو تہذیب کے آڑ میں انسانیت کا قتل کرتے ہیں، ان سے مخاطب شاعر ہے اور کہتا وہ عزازل کے کتوں کی کمی گاہ، جہاں پر شیطان کے کتے رہتے ہیں، یعنی شیطان کے فالوورز رہتے ہیں، اس کی تقلید کرنے والے رہتے ہیں، اس کے پیغام کو پہنچانے والے لوگ رہتے ہیں، شیطان کے نظریات کے حامی لوگ رہتے ہیں، وہ تہذیب کے زخم جنہوں نے تہذیب کے نام پر انسانیت کو زخمیں دی ہوئی ہیں، اور یہی تہذیب کے نام پر، کبھی مذہب کے نام پر، کبھی اخلاق کے نام پر، کبھی ملک گیری کے نام پر، اسی ہوس پرستی میں جو حقانیت کا راستہ تھا، جو سچائی کا راستہ تھا، اس کو بھول کر جو ہے یہ عزازل کے فالوورز، عزازل کے کتے، وہ تہذیب کے زخم دیتے ہیں، اور اسی کی زخم کی شکل میں ہمیں خندقیں، باڑ کے تار، باڑ کہتے ہیں جو سرحدوں پہ تار لگا دی جاتی ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک میں داخلہ نہیں ہو سکتا ہے، ویسے باڑ کے تار۔ اب جنگ ہوئی ہے، اندھیرا ہے، خندقیں ہیں، باڑ ہے، تو ظاہری بات ہے باڑ کے اس پار بھی لوگ جانے کی کوشش کریں ہوں گے، اس پار بھی جانے کی کوشش کریں گے۔ نتیجہ یہ ہوا ہوگا کہ ان کے جسم جو ہے ان تاروں میں الجھ کر رہ گئے، باڑ کے تاروں میں الجھے ہوئے انسانوں کے جسم الجھ گئے، پھٹک گئے، پھنس گئے، اور انسانوں کے جسموں پہ وہ بیٹھے ہوئے گدھ زندہ انسان پر نہیں بیٹھتا ہے، گدھ مردار گوشت کھانے والا جانور ہے، تو ظاہری بات ہے کہ یہ لوگ مر گئے ہیں، اور مر جانے کے بعد ان کے جسموں پر گدھیں آ کر بیٹھ گئی ہے گوشت نوچنے کے لیے۔ یہ جو تہذیب کے زخم ہیں نا، جو انسانیت کو ملے ہوئے ہیں، اور اسی تہذیب کے نام پر یہ جو قتل، خون، غارت گیری ہوئی ہے، اور اسی ملک گیری کی ہوس نے انسانوں کو ایک دوسرے سے آپس میں تصادم کرا دیا ہے، زمینداروں نے زمین کی ہوس میں، دولت والوں نے، سرمایہ داروں نے اپنی دولت کی ہوس میں، یہ اس قسم کی تہذیب، اس قسم کے ماحول کو پیدا کر رکھا ہے، جس کے باعث ہم دیکھتے ہیں کہ انسانیت آپس میں تصادم ہو جاتی ہے، اور اسی تصادم کا نتیجہ ہوتا ہے کہ باڑ کے تار نصب ہو جاتے ہیں، اسی تصادم کا نتیجہ ہوتا ہے کہ خندقیں کھودی جاتی ہے، اسی تصادم کا نتیجہ ہوتا ہے کہ خندقوں میں لاشیں بھری جاتی ہیں، اسی تصادم کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ باڑ کے اندر انسانوں کے جسم جو ہے الجھ جاتے ہیں، گویا ان کی روحیں اٹک جاتی ہیں، وہ وہاں اس منزل کو پانے کے لیے جب جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اب وہ نہیں رہے، اب ان کے صرف جسم ہیں، اور اس جسم پر جو ہے گدھ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تڑکتے ہوئے سر جو ہیں تڑک جا رہے ہیں، پھٹ جا رہے ہیں۔ میتیں ہاتھ کٹی، پاؤں کٹی، کسی کا ہاتھ کٹ گیا ہے، کسی کا پیر کٹ گیا، اس طرح کی جو ہے میتیں وہاں پر پڑی ہوئی ہیں۔ انسانیت کی معراج ہے نا، یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی معراج ہے، یہ جو سائنس انسان کی فلاح و بہبودگی کے لیے استعمال ہونا چاہیے تھا، انسان ملک گیری کی ہوس میں انسانوں کا قتل عام کر رہا ہے، اور اس کی لاشیں، اس کی میتیں جو ہیں اس پار سے اس پار تلک، لاش کے ڈھانچے اس پار سے اس پار تلک، یہاں بھی لاشیں وہاں بھی لاشیں پڑی، ملک گیری کی ہوس ہے، حکومت کرنے کی تمناؤں میں، خواہش میں بیجا ظلم، زیادتی، انسانیت کا قتل عام آج عام سی بات بن گئی ہے، اور اسی کا درد مخدوم محی الدین نے پیش کیا ہے۔ کیا یہی تہذیبیں ہیں کہ آپ مذہب کے نام پر انسانیت کا قتل کریں گے؟ کیا یہی تہذیبیں ہیں آپ انسان کے کھانے پینے پر روک لگائیں گے؟ کیا یہی تہذیبیں ہیں کہ آپ جو ہے شیطان کی پیغام کو، شیطان کے مقاصد کو، شیطان کے عزائم کی تکمیل کے لیے آپ اس کا ذریعہ بن گئے، اس کے کتے بنے ہوئے ہیں؟ لاش کے ڈھانچے ہیں، ادھر بھی دیکھو لاش ہی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، میتیں پڑی ہوئی ہیں،
ادھر بھی دیکھو میتیں پڑی ہوئی ہے، اس پار سے اس پار تلک جہاں تک نظر جاتی ہے شاعر کو لاش ہی لاش نظر آتی ہے۔ رات کا وقت ہے، باڑ کے تاروں میں میتیں الجھی ہوئی ہیں، لاشیں الجھی ہوئی ہیں، جسم پر گدھ بیٹھے ہوئے ہیں، سر تڑک رہے ہیں۔ ہاں، ایسے میں ظاہری بات ایک سرد ہوا چل رہی ہے، سرد ہوا۔ نوحہ وہ نالا وہ فریاد کنا، اس ہوا میں ایک قسم کا درد ہے، رونے والوں کی فریاد اس ہوا دور تک لے کر جا رہی ہے اپنے ساتھ ہواؤں۔ ماتم کسی، ماتم پرسی، ماتم کیا جا رہا ہے انسانیت کا، مرے ہوئے لوگوں کا، اور سرد ہوا سے یہ پیغام دور تک جا رہا ہے۔ شب کے سناٹے میں رونے کی صدا، رات کا وقت ہے، ہو کا عالم ہے، چاروں طرف سناٹا ہے، ایسے میں پھر رونے کی صدائیں بھی آ رہی ہیں۔ کس کے رونے کی صدائیں آ رہی ہیں؟ کبھی بچوں کی، کبھی ماؤں کی، وہ جن کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، وہ جو سسک رہے ہیں، بلک رہے ہیں، کوئی بھوکا ہے، کوئی پیاسا ہے، کوئی اپنوں کی میت پر رو رہا ہے، کوئی اپنوں کے مر جانے پر رو رہا ہے، کسی کا بیٹا مر گیا ہے، کسی کا بھائی مر گیا ہے، کسی کے رشتہ دار مر گئے ہیں، کوئی بھوک اور غربت سے مر گیا ہے، اور اس قسم کا اندھیرا پوری انسانیت پر چھایا ہوا ہے۔ سرمایہ داروں نے اپنے شکنجے میں دنیا کی دولت کو کس لیا ہے، انسان دن بدن غربت کی سطح سے نیچے چلا جا رہا ہے، امیر آدمی امیر ہوتا جا رہا ہے، غریب آدمی غریب ہوتا جا رہا ہے۔ ایسا ماحول آج کے موجودہ دور میں بھی قائم ہو گیا ہے، جہاں پر جمہوریت کے نام پر انسانیت کا قتل کیا جا رہا ہے، اور جمہوریت تماشا بنی بیٹھی ہوئی ہے، آنکھیں بند ہیں۔ ہاں، کوئی فریاد نہیں کر سکتا، کوئی بول نہیں سکتا۔ بچوں کی صدائیں ہیں، ماؤں کی صدائیں ہیں، چاند کے تاروں کے ماتم کی صدا، چاند اور تارے بھی جو ہے اس منظر کو دیکھ کر ماتم کر رہے ہیں، اور ان کے ماتم کرنے کی صدا رات کے اس ہولناک منظر میں چاروں طرف چھائی ہوئی ہے۔ رات ہے، رات کے ماتھے پہ آزردہ ستاروں کا ہجوم، ستارے آزردہ ہو گئے اس منظر کو دیکھ کر، زمین کے اس کیفیت کو دیکھ کر ستارے آزردہ ہو گئے ہیں، اور یہ آزردہ ستاروں کا ہجوم رات کے ماتھے پہ بہت عجیب و غریب کیفیت پیدا کر رہا ہے۔ صرف خورشید و درخشاں کے نکلنے تک ہے۔ ہاں، لیکن شاعر یہاں مایوس نہیں ہوا، وہ خورشید کو یعنی سورج کو تعبیر دے رہا ہے، یہ ظلم ایک اندھیرا ہے، اور یہ اندھیرا ایک دن چھڑ جائے گا، خوشیوں کا، انصاف کا، سچائی کا، حقانیت کا سورج طلوع ہو جائے گا، اور یہ ظلم صرف اسی وقت تک ہی ہے جب تک کہ سورج خوشیوں کا، سچائی کا، انسانیت کا طلوع نہ ہوگا، تب تک ہی یہ ظلم ہے۔ لیکن اس ظلم کی رات، یہ ظلم کا اندھیرا، یہ بہت ہی مختصر ہے، بہت طویل نہیں ہے، کیونکہ ظلم بہت مختصر وقفے کے لیے ہوتا ہے، اندھیرا بہت مختصر وقفے کے لیے ہوتا ہے، اور یہ قدرت کا ہی قدرت کا ایک انصاف ہے کہ ہر ظلم کے بعد جو ہے انصاف بھی ہوتا ہے، ہر رات کے بعد اجالا آتا ہے، اور غم کے بعد خوشی آتی ہے۔ رات کے ماتھے پہ آزردہ ستاروں کا ہجوم صرف خورشید درخشاں کے نکلنے تک۔ اب جب خورشید درخشاں نکلے گا، سچائی، ایمانداری، حقانیت، انصاف پرستی کا جب سورج نکلے گا، تو رات کے پاس اندھیرے کے سوا کچھ بھی نہیں رہے گا، صرف اندھیرا رہے گا، اور اس اندھیرے میں جو کچھ بھی ظلم تھی، زیادتی تھی، پریشانیاں تھی، مصیبتیں تھی، یہ سب کی سب اس خورشید کے نکلنے سے، اس سورج کے طلوع ہونے سے تمام چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ رات کے پاس اب اس کے سوا کچھ نہیں رہے گا، رات کے پاس اندھیرے کے سوا کچھ بھی نہیں، رات کے پاس اندھیرے کے سوا کچھ بھی نہیں، کیونکہ جو کچھ بھی ہے اندھیرے کے پاس، مایوسی کے پاس، وہ سب بھیک منگا ہوا ہے، چاہے وہ چمکتے ہوئے ستارے ہو یا دمکتا ہوا چاند ہو۔ اور یہ جو کچھ بھی روشنی ہے، جس کی چاندنی میں رات نہائی ہوئی ہے، تو اس کو شاعر کہتا ہے یہ ملبوس عروسی ہے،
لیکن یہ جب ہٹ جائے گا تو یہی اس کا کفن بن جائے گا۔ اس طرح سے جو ہے مخدوم محی الدین نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی اندھیرا چھایا ہوا ہے، جو کچھ بھی غم ہے، جو کچھ بھی ناانصافیاں ہو رہی ہیں، یہ قائم اور دائم رہنے والی نہیں ہے۔ دنیا کا ہر ظلم، اس کی عمر بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ ایک دن آئے گا، سچائی کا سورج خود بخود اگا آئے گا، طلوع ہوگا خورشید سچائی کا، حقانیت کا۔ جب یہ سچائی اور حقانیت کا سورج طلوع ہوگا تو پھر رات صرف اندھیرا برقرار رہے گا، اس کے سوا اس کے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ اس طرح ہماری جو ہے یہ نظم یہاں پر تکمیل ہوتی ہے۔ کچھ اور نظم ہیں ہمارے پاس، اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم جلد سے جلد تکمیل کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے اندھیرا یہ نظم تو ہو گئی ہے، بقیہ جو نظمیں ہیں انشاءاللہ وہ ہم دوسرے لیکچر میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ۔